بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ ود راشد۔ ناظرین، عمران خان کی شادی جو اسکینڈل ہے وہ ایک دفعہ پھر میڈیا میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ نہ صرف ان کی شادی کا اسکینڈل بلکہ ان کے اور بھی کئی اسکینڈل ہیں جن کو آج کل جواز بنا کر ان کی جو ہے وہ شخصیت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ان کی پارٹی پر بھی اس لحاظ سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز جب عمران خان سائفر کیس میں ڈیالہ جیل میں جب ان کی سماعت ہوئی سائفر کیس کی، تو ان کا جب میڈیا نے ان سے بات کی تو میڈیا نے پہلا سوال ہی ان سے یہ کیا، بشریٰ بی بی کے حوالے سے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں خلفاً یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے بشریٰ بی بی کا جو چہرہ ہے وہ نکاح کے بعد دیکھا تھا، اس سے پہلے میں نے نہ ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ میرے ان کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، کسی قسم کے تعلقات ہیں۔ یہ سب مجھے بدنام کرنے کی اور میری پارٹی کو بدنام کرنے کی اور کمزور کرنے کی ایک قانونی اور ایک بونڈی سازش ہے جس کو میں سختی سے تردید کرتا ہوں اور میں تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں، اور یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے۔ جی ہاں، لندن پلان جو نواز شریف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ لندن پلان ہے۔ نواز شریف بھی لندن پلان کے تحت ہی ملک میں واپس آئے۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کرا کے میرے اوپر، میری اور میری پارٹی کو پہ الزام لگا کے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، لیکن فتح ایک انشاءاللہ حق کی ہوگی اور یہ تمام الزامات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو بشریٰ بی بی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے میں نے ایسے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا اور یہ اس طرح کی جو گنہونی سازش ہے اور اس طرح کی گھٹیا الزامات ہیں وہ گھٹیا لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان اس کو یہ نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو اس کے لیے ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ شادی نکاح سے پہلے میرا بشریٰ بی بی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، میں نے نکاح کے بعد ان کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس حوالے سے ان حوالے سے کافی تنقید ہوئی اور ان کے پرانے ساتھی اون چودھری میدان میں آ گئے اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ عمران خان نے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اگر میرا پرانا تعلق نہ ہو تو میں ایسی باتیں کہوں کہ وہ میڈیا کو اور پاکستانی عوام کو اور دنیا کو چہرہ دکھانے کے قابل میں نہ رہیں۔ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے نکاح کے بعد بشریٰ بی بی کا چہرہ دیکھا ہے۔ میں گواہ ہوں، بلکہ میں خود عمران خان کو لے کے جاتا رہا، ان سے ملاقاتیں کرواتا رہا، درجنوں ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں بشریٰ بی بی سے اس حوالے سے، اور ان کے سابقہ شوہر خاور ملکہ بھی اس حوالے سے گواہ ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے قرآن تک اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کو بیچ میں لے آئے ہیں۔ اس سے زیادہ بے شرمی کی اور کیا بات ہوگی، اور اس سے زیادہ اور جو گھٹیا الزامات کی بات کر رہے ہیں وہ خود جو گھٹیا پن پہ اتر آئے ہیں کہ قرآن کو بیچ میں لا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بشریٰ بی بی کا چہرہ جو ہے وہ نکاح کے بعد دیکھا تھا، حالانکہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ انہوں نے درجنوں ملاقاتیں کی ہیں نکاح سے پہلے، وہ ملتے رہے ہیں اور خاور ملکہ کی موجودگی میں بھی ملتے رہے ہیں، اور میں کئی دفعہ خود ان کو لے کے جاتا رہا ملاقات کرنے کے لیے۔ لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں اس پر نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں پرانے تعلقات کا لحاظ رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے تو نہیں رکھا اور میں شکر ادا کرتا ہوں میں نے ٹائم کے ساتھ ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک گھٹیا انسان کا میں نے جو ہے وہ ساتھ ٹائم پہ چھوڑ دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے خاور ملکہ جو بشریٰ بی بی کے سابق شوہر تھے انہوں نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ عمران خان جو ہے وہ آ کر ملتے رہے ہیں، وہ روحانی فیض جو ہے وہ حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس سے پہلے بھی جو الزامات لگے ہیں اور یہ جو بشریٰ بی بی والے الزامات ہیں، اس کے باوجود جو ہے عمران خان ہوپ فل ہیں اپنی جماعت کے لیے، اپنی عوام کے لیے ہوپ فل ہیں کہ ان سب الزامات کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فتح جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہوگی، فتح حق کی ہوگی اور پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ ناظرین، کو اسی روز تحریک انصاف کور کمیٹی کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلے جو بیرسٹر گور کے جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی بنے ہیں ان کا خیر مقدم کیا ہے، ان کو تو ہر قسم کی سپورٹ کا انہوں نے
فیصلہ کیا ہے کہ ان کی تمام ہر قسم کی سپورٹ کی جائے گی، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جی خان کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان تا حیات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے اور بانی رہیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس حوالے سے بیرسٹر گور نے بھی کہا تھا کہ یہ میرے پاس چیئرمین شپ کی جو سیٹ ہے یہ امانت ہے میرے خان کی، جب بھی خان صاحب نے مجھے حکم دیا، جب بھی خان صاحب آئے میں یہ سیٹ ان کے قدموں میں رکھ دوں گا، یہ ان کی امانت ہے، اور مجھے فخر ہے کہ انہوں نے ایک عام کارکن کو یہ چیئرمین شپ کی دے کر ایک موروثی سیاست جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی چلی آ رہی ہے اس کا خاتمہ کر دیا، اور موروثی سیاست کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے لات مار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی۔ ناظرین، اسی طرح کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ الیکشن کمیشن سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارے جو پارٹی انتخابات ہو چکے ہیں، تمام ممبران الیکٹ ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں فوری طور پر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے اور جلد جاری کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان انتخابات کی تیاری کے لیے بھی مکمل تیاری کی جائے، اور ہماری جو کاغذات نامزدگی کی جو تاریخ ہے ان کا اعلان بھی کیا جائے، اور ہم اس میں انتظامی افسران کی جو کسی بھی قسم کی جو مداخلت ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں۔ ساتھ ہی کور کمیٹی نے پورے ملک میں بشمول گلگت بلتستان کشمیر میں بھی انہوں نے جو ہے پرامن پارٹی ورکر کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے اور سیاسی گرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو عمران خان پہ جو الزامات کی بارش ہے، جو ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کی سابقہ زندگی کے حوالے سے، جیسے مراد سعید کے ساتھ ان کا اسکینڈل جوڑا گیا، اس سے پہلے ٹریان کے ساتھ آیا، یا اس سے پہلے عائلہ ملک تھی ان کے ساتھ آیا، جتنے بھی ان کی سابقہ شوہر تھی ریام خان تھی ان کے ساتھ بھی ان کا اسکینڈل اسی طرح آیا ان کے ساتھ، اور حافظ جو ایک بشرا گوہر ہیں، جو حاجرہ گوہر ہیں، ان کی جو کتاب بھی شائع ہوئی ان میں ہمیشہ سے ان کی ذاتی زندگی پہ اور ان کے پلے بوائے کے حوالے سے ان کی باتیں ہوتی رہی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود آج بھی پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ خوف فل ہیں، وہ اپنے خان کے لیے خوف فل ہیں کہ یہ سب الزامات ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو چلیں 8 فروری کے انتخابات میں پتہ چلے گا کہ جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ اپنی پارٹی کو کس سطح پر لے کے جاتے ہیں، اور جو بیرسٹر گور ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، اور عمران خان ان الزامات کو کس طرح سے سامنا کر کے جو کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف ہی فتح ہوگی، وہ واقعی فتح حاصل کر سکیں گے کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بھی بتائے گا۔ لیکن اس ٹائم جو ملک کے اندر ہے وہ سیاسی چمہ گوئیاں جاری ہیں، انتخابات کے حوالے سے بھی چمہ گوئیاں جاری ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں اور ایک عبوری سیٹ اپ بنا دیا جائے یا اسی نگران حکومت کو آگے چلنے دیا جائے۔ لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 3.5 لاکھ فوج کی مدد بھی طلب کر لی ہے سیکورٹی کے لیے، اور انہوں نے فنانس جو کمیٹی ہے، فنانس منسٹری ہے، اس سے پیسوں کو بھی مزید مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور اس حوالے سے فنانس منسٹری نے ان کو فنڈ بھی جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے انفو منسٹر مرتضیٰ سولنگی نے بھی کہا ہے کہ فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں، باقی بھی جلد جاری کر دیے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو سیکورٹی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم فوج کے ساتھ اور دوسری سیکورٹی فورسز جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ہم مکمل سپورٹ کریں گے۔ یہی ہمارا کام ہے، یہی نگران حکومت کا کام ہے کہ ہم انشاءاللہ بر وقت الیکشن کرائیں گے، اور بر وقت الیکشن میں کون سی جماعت فتح ہوتی ہے، کیا عمران خان جیتیں گے یا نواز شریف ہی حکومت بنائیں گے، جس طرح سے نواز شریف کو ریلیف ملتا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ آئے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ نواز شریف ہی اگلی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں، اللہ کرے جو بھی حکومت بنے وہ اس ملک کے لیے، وہ عوام کے لیے بہتر ہو۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔